بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ کربلا کا پس منظر کیا ہے؟ امام علی مقام امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو بھوکے پیاسے کربلا کے میدان میں کیوں شہید کر دیا گیا؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے یہ بات جاننا ضروری ہے کہ اس کے پیچھے ایک پوری تاریخ ہے، ایک پوری ہسٹری ہے۔ دراصل امام علی مقام امام حسین کی شہادت ہو یا امام حسن پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہو، یہ شہادت جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، کیونکہ جو شہادت کا مقام تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خواہش فرمائی، لیکن اللہ رب العالمین نے یہ پسند نہ کیا کہ میرے محبوب کو کوئی کافر کے ہاتھوں میرا محبوب شہید ہو۔ رب العالمین نے ان کو اس اعزاز سے اس طرح نوازا کہ شہادت کی ہوتی ہیں دو قسمیں، ایک ہوتی ہے شہادت سری اور ایک ہوتی ہے شہادت جہری۔ اللہ رب العالمین نے دونوں کے مجموعے کو رسول اللہ علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ کس طرح؟ چونکہ رسول اللہ علیہ السلام کا ایک قلبی رشتہ، محبت کا رشتہ، پیار کا رشتہ حسنین کریمین کے ساتھ تھا۔ یہ دونوں شہزادے نواسے تھے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن آقا کریم علیہ السلام ان کو فرماتے یہ میرے بیٹے ہیں۔ جس وقت ان کی ولادت ہوئی تو آپ تشریف لائے تو کہا کہاں ہے میرا بیٹا، لاؤ میرا بیٹا۔ تو امام حسن کی بار بھی اور امام حسین کی بار بھی حضور نے یہی فرمایا۔ اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اقدس دیکھیں تو امام حسن پاک سر سے لے کر سینے تک اور امام حسین سینے سے لے کر نیچے تک مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ اور پھر ترمذی کی حدیث ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے ان کی محبت کو کیسے درجہ دیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر امام حسن کا ہاتھ پکڑا اور امام حسین کا ہاتھ پکڑا۔ The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم took Hassan and Hussein by the hand، دونوں کا ہاتھ پکڑا اور پکڑنے کے بعد آپ نے فرمایا من احبنی و احب ہذین، جس نے مجھ سے محبت کی اور ان دونوں سے محبت کی، whoever loves me and loves these two، ان دونوں سے محبت کی، صرف ان دونوں سے ہی نہیں بلکہ فرمایا وَأَبَاهُمَا وَأُمَّهُمَا، ان دونوں کے بابا سے، ان دونوں کی ماما سے، and their father and mother۔ پھر رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ کان معیہ فی درجتی یوم القیامہ، he shall be with me in my level on the day of judgment، وہ قیامت والے دن میرے درجے میں ہوگا، میرے ساتھ ہوگا، جہاں میں ہوں گا حسن سے محبت کرنے والا، امام حسین سے محبت کرنے والا، مولا علی سے محبت کرنے والا، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے محبت کرنے والا میرے ساتھ ہوگا، میرے درجے میں ہوگا۔ یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ گویا حضور علیہ السلام اور حسن پاک اور حسین پاک کا اس قدر آپس میں گہرا رشتہ، گہرا تعلق تھا۔ اب جس وقت رسول اللہ علیہ السلام کو یہ شہادت کی فضیلت دینی تھی، یا شہادت کو یہ اعزاز دینا تھا کہ وہ رسول کریم علیہ السلام کے ساتھ منسوب ہو، تو خلافت راشدہ کے 30 سال کے بعد یزید کے کہنے پر امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے، جادہ نے، آپ کو بارہا زہر دیا، لیکن آخری بار اس نے اثر دکھایا اور آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ یہ سری شہادت تھی۔ اور جہری شہادت وہ امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں، یہ ایسی جہری شہادت تھی کہ جس کے چرچے تھے، رسول اللہ علیہ السلام نے بھی اس کا چرچا فرمایا، اور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے صفین جاتے ہوئے اس جگہ کا بھی تعین کیا جہاں امام پاک کو شہید کیا جانا تھا۔ وہ امام حسین پاک کی شہرت تھی۔ 60 ہجری میں جس وقت یزید تخت بادشاہت پر متمکن ہوا تو اس نے
मदीना के गवर्नर वलीद इब्न उक़बा को लिखा कि इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो से और दीगर से भी बैत ले ली जाए। जिस वक़्त इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो से बैत का मुतालबा किया तो आपने फरमाया कि ये वो हाथ है जो मुस्तफ़ा के हाथ में जा चुका है, ये किसी पलीत यजीद के हाथ में नहीं जा सकता। वो जो फाजिर है, वो जो फासिक है, वो जो शराबी है, वो जो इस्लाम के हलाल को हराम में बदल रहा है, हराम को हलाल में बदल रहा है, हुसैन का हाथ उसके हाथ में नहीं जाएगा, मैं नहीं बैत करूंगा। आपने इनकार कर दिया। ये वो बुनियाद बन गई थी, ये सबब बन गया था वाक़या करबला का, ये पस मंज़र बन गया था वाक़या करबला का। जिस वक़्त शहर नूर मदीना तैयबा का माहौल भी आपके लिए मुश्किल हो गया तो नाना मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अनवर पर हाज़री दी, और हाज़री देने के बाद, इजाज़त लेने के बाद, अपनी वालदा बीबी पाक से इजाज़त लेने के बाद आपने सूए हरम सफ़र किया, मक्कातुल मुकरमा आ गए। और जिस वक़्त अहले कूफा को पता चला कि इमाम आली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हो मदीना तैयबा से मक्का आ गए हैं, तो सैकड़ों खुतूत, एक रिवायत के मुताबिक 150 खुतूत उनके आए कि या इमाम आप हमारे पास आ जाएं, हम आपकी क़यादत में इस्लाम की हिफाजत करेंगे। तो ये वो बुनियाद बन गई कि इमाम आली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हो ने किसी फासिक फाजिर की बैयत न की। आपने कहा कि हुसैन का वजूद कट तो सकता है लेकिन किसी फासिक फाजिर के हाथ पर हाथ नहीं दिया जा सकता जिसने इस्लाम का हुलिया बिगाड़ दिया। इंशाअल्लाह वाक़या करबला का इससे अगला हिस्सा आप जल्द मुलाहजा करेंगे। ऑथेंटिक इस्लामिक नॉलेज के लिए नूरे वही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर लाजमी प्रेस करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आपको टाइम पर मिल सके। वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। जज़ाकल्लाह।